یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج سوموار 30 جون سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مقبوضہ بلوچستان ترکی میں فورسز کا آپریشن 2 مسلح افراد کو ہلاک کرنے اور 2 کو اسلحہ سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز دکی ندی سے 3 افراد کی گولیوں سے چھلنی نعشیں ملی تھیں۔ پنجگور قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ ظہیر بلوچ کا بیٹا جبریل لاپتہ، لواحقین نے شاہراہ بلاک کر دیا۔ بولان کریش پلانٹ پر کام کرنے والے 2 افراد مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا۔ سردار اختر مینگل کو بھیجے گئے اس نوٹس کی شدید مذمت کرتے ہیں، جس میں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر محرم بلوچ کی کاوشوں کو تسلیم کر ریاست مخالف مقاصد کی حمایت کر رہے ہیں۔ BYC بلوچ قومی مظاہروں سینٹرل کمانڈر باسط زہری عرف قاضی انتقال کر گئے۔ BLA ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 16 سال مکمل۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کراچی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ BYC کے مرکزی ڈپٹی آرگنائزر لالا وہاب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ نوش کی کوچ کی لیوی چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ۔ لیویز فورس کو یرغمال بنا کر اسلحہ اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے۔ دوسری جانب انتظامیہ نے لیویز اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں ایک خاتون سمیت 7 افراد قتل۔ زیارت دو شیزائیں سیلاب میں بہہ گئیں، 2 کو بچا لیا گیا، 1 ہلاک۔ کوئٹہ کنویں میں گرنے سے 1 شخص ہلاک، دوسرا زخمی ہوا۔ بارکھان اور موسیٰ خیل میں زلزلے سے مکانات کو جزوی نقصان، 5 افراد زخمی، امدادی کارروائیاں تعطل کا شکار۔ پنجگور پاکستانی فورسز نے اتوار کی شام پنجگور کے علاقہ گرمکان فٹ بال چوک سے ایک نوجوان کو جبری لاپتہ کر دیا۔ مذکورہ نوجوان کی شناخت ذیشان ظہیر کے نام سے ہوا ہے، جو پنجگور خدابادان کی رہائشی ہے۔ آپ کو علم ہے ذیشان کے والد ظہیر بلوچ کو 13 اپریل 2015 کو ریاستی اداروں نے ہب چوکی سے جبراً لاپتہ کیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہے۔ واقعہ خلاف پنجگور میں سی پیک شاہراہ پر احتجاج کرتے ہوئے لواحقین نے دھرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک مکمل بند ہے۔ بولان میں بی بی نانی کے مقام پر مسلح افراد نے ایک کریش پلانٹ پر کام کرنے والے 2 مزدوروں وزیر مری ولد محمد اکبر اور غلام قادر مری ولد نوروز کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ ذرائع مطابق یہ کریش پلانٹ قابض ریاستی سالی پالیسیوں کا حصہ ہے، جسے سلام بنگلزئی کی سرپرستی میں چلایا جا رہا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سینٹرل کمانڈر اعلیٰ ترین عدالت، سینئر کمانڈ کونسل کے بانی، وفال کمانڈر اور تنظیمی تشکیل 9 کے معمار باسط زہری عرف قاضی انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب 26 جون 2025 کو شدید علالت کے بعد اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ان کی جدوجہد کا ایک اور اہم پہلو ان کی ذاتی قربانیوں پر مبنی ہے۔ ریاست نے ان کے خاندان کو ہدف بنا کر انہیں کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 2010 میں ان کے 12 سالہ بھائی مجید زہری کو شہید کیا گیا۔ 2011 میں ان کے والد محمد رمضان زہری کو خفیہ اداروں نے شہید کر دیا۔ 2012 میں ان کے 21 سالہ بھائی عبدالحی عرف نثار زہری ایک مشن کے انجام دہی کے دوران شہید ہوئے۔ 2014 میں ان کے 2 کزن عبدالصمد زہری اور شیر محمد زہری دشمن سے ایک طویل مقابلے میں پھلین شہید امیر الملک قلندرانی کے ساتھ شہید ہوئے۔ بعد ازاں ان کے خالزاد بھائی شہید ٹکتیر ضیاء الرحمن زہری عرف دلجان نے دشمن سے مقابلے میں اپنے آپ کو آخری گولی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ اسی برس ایک اور خالزاد راشد حسین دبئی سے اغوا کر کے پاکستان کے حوالے کیے گئے اور وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ بعد ازاں ان کے بھائی عبدالحفیظ زہری کو بھی ریاستی اداروں نے اغوا کیا اور خاندان کے دیگر افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ان تمام قربانیوں، اذیتوں اور صدمات کے باوجود باسط زہری کی نظریاتی استقامت، مزاحمتی شعور اور تنظیمی عزم میں کوئی لرزش نہیں آئی۔
وہ نہ صرف خود مضبوط رہے بلکہ BLA اور بلوچ قومی مزاحمت کو ایک ایسا نظریاتی، عسکری اور عدالتی تسلسل دے گئے جس کی بنیادیں اب ناقابل شکست ہو چکی ہیں۔ کوئٹہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ BYC حکومت کی جانب سے سردار اختر مینگل کو بھیجے گئے اس نوٹس کی شدید مذمت کرتی ہے، جس میں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی کاوشوں کو تسلیم کر کے ریاست مخالف مقاصد کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جس تنظیم کے سربراہ ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی، کب اور کس قانون کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ہے؟ ایسا کون سا نوٹیفیکیشن، حکم یا قانونی دستاویز موجود ہے جو ثابت کرے کہ انہیں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کبھی آئین یا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کا واحد مطالبہ بلوچستان کے عوام کے لیے انصاف اور جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے، جو خود پاکستان کے آئین، ملکی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئٹہ سریاب مل کے قریب مسلح موٹر سائیکل سواروں نے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ سرخاران مٹی کراس کے مقام پر مسلح افراد نے 2 بھائیوں پر فائرنگ کی، جس میں عرفان ولد غلام فاروق ہلاک جبکہ اس کا بھائی اخلاق احمد زخمی ہوا۔ دوسری جانب کلات شادین زئی میں سفید مسجد کے امام عبداللہ نیچاری کے بیٹے کبیر احمد کو مسلح افراد نے قتل کر دیا۔ علاوہ ذکر عبداللہ جنگل پیر علی زئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، جس کی شناخت گان ولد ملوک سکن جنگل پیر علی زئی کے نام سے ہوا ہے۔ کنداخ تھانہ کے حدود میں واقع سیم کینال سے ایک نامعلوم 50 سالہ نجمہ زوج جمیل احمد نامی خاتون کی نعش ملی ہے۔ پولیس مطابق نعش کچھ دن پرانی لگتی ہے، جسے مقامی افراد کی اطلاع پر برآمد کر کے فوری ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ تربت کے علاقہ تمگو ماضی میں صبح نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے افضل ولد سفضل سکنے گو ماضی نامی نوجوان ہلاک ہوا۔ کوئٹہ کے علاقہ قلی کمرانی روڈ پر کنویں کی کھدائی دوران 2 افراد پھنس گئے، جن میں سے ایک شخص ناصر جہاں بحق جبکہ علی نواز زخمی ہوا۔ زیارت ڈیم میں 3 دوشیزیں ڈوب گئیں، ایک جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ کلات کے علاقہ نیمرگ میں پرچون کی دکان میں آگ لگنے سے 4 افراد نصیب اللہ، منیر احمد، محمد نور اور عبداللہ شامل ہیں، جھلس کر شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر کوئٹہ منتقل کر دیا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔